اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائے وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ میرے رب کے فیصلے میری خواہشات سے بہت بہتر ہوتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی ایک جنگ ہے جو ناجائز خواہشات اور ضمیر کے درمیان جاری ہے۔ جیت اس کی ہے جو خواہشات پر بازی لے جائے، ورنہ غلط خواہشات کی جیت انسانیت کی سب سے بڑی ہار ہے۔ رشتوں میں خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ لوگ اپنی پریشانیوں سے نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کے پریشان ہیں۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر میرے اللہ کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے کمانے میں سالوں اور گنوانے میں صرف 1 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔ محبت لاکھ قیمتی سہی مگر عزت انمول ہوتی ہے۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہ گار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے، یہ زمین و آسماں اسی کا ہے۔ گفتگو ایسی رکھو کہ دل میں اتر جاؤ، نہ کہ دل سے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، سستا ہے تو بس انسان اور اس کے جذبات۔ زندگی میں ہر چیز ملتی ہے، بس زندگی دینے والے رب پر یقین رکھو۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کوشش کرے کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر۔ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ کوشش کرے کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ قریب ان کے رہو جو تم سے دور نہ رہ سکے۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو، زندگی ماں نہیں ہے جو ترس کھائے گی۔ اپنی زندگی سے 1000 شکایت تھی مگر اس تصویر نے خاموش کر دیا۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ ہر تعلق کی حقیقت وقت بتا دیتا ہے۔ خامیاں سب میں ہوتی ہے مگر نظر صرف دوسروں میں آتی ہیں۔ ماں کی دعا اولاد کو خاک سے سونا بنا دیتی ہے۔ نہیں مایوس میں اپنے خدا سے، بدل جاتی ہے قسمت بھی دعا سے۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے، اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔ رب ناراض ہو جائے تو روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ جب کوئی امید نہ ہو
تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے، اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ کہہ رہی ہے مجھے یہ کل کی بہو، آپ میرے میاں کا کھاتے ہیں۔ زیادہ علم حاصل کرنے سے بہتر ہے تھوڑا سا ادب بھی سیکھ لیا جائے۔ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ ایرو غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کھچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو اپنی زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے تنہائی میں اچھا انسان بننا بہتر ہے۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں۔ الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ اس دنیا میں آپ لوگوں کے لیے چاہے کتنا بھی کچھ کریں، پھر بھی لوگ ناراض رہیں گے۔ 100% آپ کسی کو بھی راضی نہیں کر سکتے، اس لیے دوسروں کی زندگی پر نہیں، اپنے کام پر دھیان دیں۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے، اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ حقیقی اور مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو اس وقت بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں، بلکہ اللہ کی بے آواز لاٹھی کھانے سے ہی سمجھتے ہیں۔ رشتے ہماری سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو اپنی سب سے بڑی کمزوری بنا لیتے ہیں۔ تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں، یقین جانیں بن مانگے عطا ہوگا انشاءاللہ۔ اولاد چاہے جیسی بھی ہو، ماں دعا ہی دیتی ہے۔ ماں کا احترام کریں اور زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے، وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، ایک وہی یہ مصیبت ٹال سکتا ہے۔ بے شک اللہ سنتا ہے، اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے، اللہ تو سنتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ کوئی پیٹھ پیچھے آپ کی بات کرے تو گھبرائے مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔